بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کی شان کریمی ہے کہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا جب تک اپنے رسولوں کو بھیج کر ان تک اپنے احکامات نہ پہنچا دے، لیکن ان احکامات کو سننے کے بعد بھی جو قوم نافرمانیوں سے باز نہ آئے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ انہی قوموں میں سے ایک حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بھی ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم قوم لوط کے بارے میں تفصیلی ذکر کریں گے۔ قوم لوط کس نبی کے امتی تھے، یہ کیوں نافرمان تھے، ان پہ اللہ رب العزت نے کیا عذاب نازل کیا، آج کی ویڈیو میں ان سب سوالات کا جواب دیا جائے گا، اسی لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ مزید آپ کو بتاتے چلے کہ ویڈیو کے آخر میں اصحاب ایکا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کریں گے۔ قوم لوط سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے۔ اسے قرآن مجید میں قوم مجرمین بھی کہا گیا۔ لوط علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں اور بائبل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر کہا گیا ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف بھیجا گیا تاکہ انہیں دین حق کی طرف بلائیں۔ اس قوم کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، وہاں ہر طرح کے اناج و پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور امورہ تھا، جو بحر مردار کے ساحل پہ واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام سدوم، امورہ، ادمہ، سبویم اور زغر تھے۔ ان کے مجموعے کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ، آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے ایمان لانے والوں میں پہلے شامل ہیں۔ نیز آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط اپنے چچا حضرت ابراہیم کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ مدائن صالح اور دمشق کے درمیان بحر لوط جو سی سالٹ کہلاتی ہے، اس کے نزدیک آپ کی قوم آباد تھی۔ لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سب سے لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو طرح طرح کی تکالیف ہوتی تھی۔ لیکن یہ قوم انتہائی بدترین گناہوں اور نہایت قبیح حرکات و افعال میں مبتلا رہتی تھی۔ ذیل میں قوم لوط کی چند ایسی نافرمانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے بیشتر نے آج عالم کفر کے ساتھ ساتھ دنیا اسلام کو بھی اب پیٹ لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مسافروں کی حق تلفی کرنا، ان پہ ظلم و ستم کرنا، مال لوٹ لینا اور ان سے بھتہ وصول کرنا، صدقہ نہ دینا، کبوتر بازی کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، بات بات پر گالیاں دینا، سیٹیاں اور تالیاں بجانا، چغل خوری کرنا، مونچھیں بڑی رکھنا اور داڑھیاں ترشوانا، شراب پینا، گانے باجے کے آلات بجانا، مجلسوں میں فحش باتیں کرنا، مردوں اور نوجوان لڑکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنا، اعلانیہ بدفعلی کرنا، بیویوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، خوبصورت لڑکوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا، ان سے ہاتھ ملانا اور بدفعلی کرنا۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو آئیں ان کے ساتھ جتنے نوعمر لڑکے ہوں ان لڑکوں سے بدفعلی کی جائے تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہ آئیں گے۔ شیطان کے بہکانے سے اور خوبصورت لڑکا بن کر ان کو ورغلانے سے انہوں نے ویسا ہی کیا اور ان میں وہ عادت جم گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر ٹکڑا زمین کا کھڑا کر کے اللہ کے حکم سے الٹ دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کا مینہ برسا جن پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ اردن کی جانب جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم و عمورہ کی بستیاں آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا، بلکہ جب قوم لوط پہ عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا۔ اسی لیے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط ہے۔ یہ صحیح ہو یا غلط، بہرحال یہ مسئلہ حقیقت رکھتا ہے کہ اسی بحر میت کے ساحل پر
وہ حادثہ رونما ہوا جو قوم لوط کے عذاب سے موسوم ہے۔ آیت مہاجر الی ربی میں وطنی اور روحانی دونوں قسم کی ہجرت مراد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا کے دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا وطنی ہجرت ہے، اور باپ دادا کے قدیم مذہب مظاہر پرستی کو چھوڑ کر ملت حنیفی کو اختیار کر لینا روحانی ہجرت ہے، اور جو گزشتہ سالوں کی عصری تحقیق نے بحر میت کے ساحل پر لوط علیہ السلام کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار بویدہ کر کے اس علم و یقین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، جس کا اعلان 1350 سال قبل قرآن عزیز نے کر دیا تھا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیر سایہ گزرا، اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی آغوش تربیت کی رہین منت تھی۔ اسی لیے وہ اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ بس ایمان لایا لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔ یہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ تورات میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراہ گاہ اور سبزال سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور دونوں کی صلح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت و الفتوں کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقے صدوم اور آمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سربلند کریں۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا۔ اسی لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جب کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں مہمان بن کر اس ہستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی، اور اسی طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اور زیادتی کرنے لگے۔ آل لوط سے لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکار مراد ہے۔ یہ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ آل لوط سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں، کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ البتہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ جن کو نجات دی گئی۔ آل لوط سے یہاں پر مراد حضرت لوط کی صرف سلبی اولاد نہیں بلکہ آپ کی معنوی اولاد بھی اس میں داخل ہے، یعنی آپ کے اتباع اور پیروکار، یہ ان سبھی کو اس نجات سے سرفراز فرمایا گیا۔ آل لوط سے مراد ان پر ایمان لانے والے تھے، اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فوراً ہی کہا گیا کہ وہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی اور ضرور ہلاک کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان نہ لائی تھی۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پہ چلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی قوم نہایت مغرور، بے حس اور نافرمان تھی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان میں مرد و عورتوں کے بجائے مرد سے ہی اپنی جسمانی حاجت پوری کرتے، زیادتی کرتے۔ لوط علیہ السلام نے جب صدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی نہ جاتی۔ دنیا کی سرکش، متبرد اور بد اخلاق و بد اتوار قوم کے دوسرے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی معجزہ تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی اجازت کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہو رہا، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بدکرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور علل اعلان فخر و مباحات کے ساتھ اس کو کرتے تھے۔ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کے واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا
کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدعمالیوں کا حال پڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں لوٹ لیا کرتے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کو مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کے چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کے رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کے کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو ہی اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہوتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اس طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اس سے بھی پہلی بات لوٹا کر کہہ دیتا۔ اسی طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل ہے کہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت لوط کی عافیت و خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زاد الیعزر دمشقی کو سدوم بھیجا۔ یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک سدومی نے اس کے سر پہ پتھر کھینچ مارا۔ الیعزر کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبے کے لیے کھینچتا ہوا سدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم سدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بے شک الیعزر کو سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ الیعزر یہ سن کے غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پہ دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس سدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ واقعات صحیح ہوں یا غلط، لیکن ان سے روشنی ضرور ملتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظالم، فحش، بے حیائی، بد اخلاق اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور اس نے خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا، اور معزت و نصیحت کی اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی۔ مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ یہ سر الٹا ہوا اور کہنے لگے، اور اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ فقرہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پہ طنز کرتے اور ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام، یا ناسے مشق کی مربیانہ نصیحت سے خیز و غضب میں آ کر کہتے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط کے ابلاغ حق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم کے مطابق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و سرگردہ ہوں، کیا کبھی میں نے تم سے اس سعی و کوشش کا ثمرہ طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی و دنیاوی سعادت و فلاح کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک مرتبہ پھر بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجالس میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ کیا تم ہی وہ نہیں کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے روبرو فواحش کرتے ہو؟ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیزا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ بس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اسی لیے تینوں کو دیکھ کے بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے۔
مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف ہونے ہیں کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کو اطمینان ہوا کہ یہ دشمن نہیں بلکہ ملائکہ ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو اب ان کی رقت قلب، جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کیا اور فرمانے لگے، تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا برادر زادہ بھی ہے، ملت حنیف کا پیرو بھی۔ فرشتوں نے کہا، ہم یہ سب جانتے ہیں، مگر خدا کا فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعمالی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کو ہماری بشارت ولادت اسحاق کی پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار، غمخوار، رحیم تھا۔ اے ابراہیم، اس معاملے میں نہ پڑ، بلا شبہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بلا شبہ ان پر عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ ابراہیم نے کہا، اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں۔ یہ نشان کر دیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، کہنے لگے، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس سدوم قریہ کے بسنے والوں کو، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہے، ہم البتہ لوط کو اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی کو نہیں کہ وہ بھی بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو، جبکہ کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت والا، بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے سوائے کسی کے پاس نہیں ہے۔ مگر ان کے تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اخراج اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی سیاہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بدکرداریوں پر اصرار کی سزا، بربادی و ہلاکت۔ غرض ملائکۃ اللہ حضرت ابراہیم کے پاس سے روانہ ہو کے سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہ بتایا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی حیث و بیس میں مبتلا تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی، اور لوط علیہ السلام کے مکان پہ چڑھائے اور مطالبہ کرنے لگے، تم ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل رشید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو خواہشات نفس کی ایفا کے لیے؟ فطری طریقے عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو رفیق حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کی در پہ ہو۔ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں، اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی ان بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط،
کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصلی چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے خوش نہ ہوا اور ان کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بولا آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ اجنبیوں کے آنے کی خبر سن کے دوڑتے ہوئے آئے۔ تو پہلے سے برے کاموں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے ان سے کہا لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی بستی کی عورتیں ہیں جنہیں وہ اپنی بیٹوں کی جگہ سمجھتا تھا اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، ان کی طرف ملتفت ہو۔ دوسری بات کا قصد نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ ان لوگوں نے کہا تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش تمہارے مقابلے کی مجھے طاقت ہوتی یا کوئی اور سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑ سکتا۔ تب مہمانوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ لوگ کبھی تجھ پہ قابو نہ پا سکیں گے۔ تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر نکل چل، اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، یعنی کسی بات کی فکر نہ کرے، مگر ہاں تیری بیوی ساتھ دینے والی نہیں، وہ پیچھے رہ جائے گی، اور جو کچھ ان لوگوں پر گزرنا ہے وہ اس پر بھی گزرے گا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، اور صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو اے پیغمبر، ہم نے اس بستی کی تمام بلندیاں پستی میں بدل دی، یعنی بستی کو الٹ دیا اور زمین کے برابر کر دیا، اور اس پر آگ میں پکے ہوئے پتھر لگاتار برسائے کہ تیرے پروردگار کے حضور اس غرض سے نشانی کیے ہوئے تھے۔ یہ بستی ان ظالموں سے یعنی اشرار مکہ سے کچھ دور نہیں ہے، یہ اپنی سیر و سیاحت میں وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس سے عبرت پکڑ سکتے ہیں۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے گویا ہوئے اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کے چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پہ پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پہ بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ آخر عذاب الہی کا وقت آن پہنچا۔ ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پہ حضرت لوط اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہوبالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کے الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کے آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا۔ ہمارا آنا ایک امر حق کے لیے ہے اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں، بس چاہیے کہ کچھ رات رہے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرف رخ کیے چلے جائیں۔ غرض کہ ہم نے لوط پر حقیقت حال واضح کر دی کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے، اور باشندگان شہر کی بے خو بنیاد صبح ہوتے ہوئے اکھڑ جانے والی ہے۔ اور اس اثنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا دیکھو یہ نئے آدمی میرے مہمان ہیں، تم میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تم میری رسوائی کے کیوں درپے ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے اس بات سے نہیں روک دیا تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو لیکن اپنے ہاں نہ ٹھہراؤ؟ لوط نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو یہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں، یعنی باشندگان شہر کی بیویاں جن کی طرف وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے، نہ ہوتے تھے ان کی طرف ملتفت ہو۔ تب فرشتوں نے لوط سے کہا تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ تو اپنی بدمستیوں میں کھو گئے ہیں، تمہاری باتیں ماننے والے نہیں۔ غرض یہ کہ سورج نکلتے نکلتے ایک بھولناک آواز نے انہیں اٹھایا، بس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پہ بارش کی۔
بلا شبہ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھنے والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط حقیقت حال جان کے مطمئن ہوئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پہ بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پہ رکھ کے آسمان پہ چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پہ دے مارا، جس کے بعد ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پہ مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دی اور اس زمین پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں۔ پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برساؤ، سو کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوئوں کا۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے باندھنے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ اللہ نے بتلائی ایک مثال منکروں کے واسطے عورت نوح کی اور عورت لوط کی۔ گھر میں تھیں دونوں دو نیک بندوں کے، ہمارے نیک بندوں میں سے، پھر انہوں نے ان سے خیانت کی، پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔ آپ کی قوم کے اجسام دریائے مردار میں پائے گئے تھے۔ اس دریا کی خاصیت تھی کہ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھاری آدمی اس پہ لیٹ جائے تو وہ ڈوبے گا نہیں، اور فرعون بھی اسی دریا میں ہی پایا گیا تھا۔ بحر مردار ہزاروں سال سے بحر روم کے گرد بسنے والوں سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش مقام ہے۔ بہت زیادہ شوریدگی کے باعث اس میں کوئی آبی حیوانات اور پودے نہیں پائے جاتے، جبکہ کثافت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی انسان ڈوب بھی نہیں سکتا۔ اسے بحر نمک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی نمکین ہے۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحر میت یا بحر مردار کا علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ بحر مردار ڈیڈ سی دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل ہے، جس کے مغرب میں مغربی کنارے اور اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ تمام خشک زمین پہ سطح سمندر سے سب سے نچلا مقام ہے، جو 420 میٹر 1378 فٹ نیچے واقع ہے۔ علاوہ ازیں یہ دنیا کی سب سے گہری نمکین پانی کی جھیل بھی ہے، جس کی گہرائی 330 میٹر 1083 فٹ ہے۔ یہ جبوتی کی جھیل ایک سال کے بعد دنیا کا نمکین ترین ذخیرہ آب ہے۔ 30% چوریدگی کے ساتھ یہ سمندر سے 8.6 گنا زیادہ نمکین ہے۔ اسرائیلی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بحر روم سے 9 گنا زیادہ نمکین ہے، جس کی شوریدگی 3.5% ہے، جبکہ مذکورہ ماہرین بحر مردار کی شوریدگی کو 31.5% قرار دیتے ہیں۔ بحر مردار 67 کلومیٹر 42 میل طویل اور زیادہ سے زیادہ 18 کلومیٹر 11 میل عریض ہے۔ دنیا کی 5 حسین ترین ہستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 22 قبل مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں 40 مقامات پہ حضرت لوط کا ذکر آیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 86، سورہ اعراف کی آیت 80 تا 83، سورہ ہود کی 6 آیات،
70, 77, 74, 78, 79, 81। سورہ حجر کی آیات 59, 61, 71, 78, 67, 66, 62۔ سورہ انبیاء کی آیات، سورہ حج کی آیت، سورہ شورى کی آیت، سورہ نمل کی آیت، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ قاف، سورہ قمر، سورہ تحریم اور سورہ حاقہ کی آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی جانب سے قوم لوط کی غلط کاریوں کی سزا کے بارے میں تمام آسمانی کتب، بالخصوص قرآن کریم کے مبارک صفحات اس بدقسمت قوم کے تذکروں سے بھرے ہیں، مگر یہ بات آج تک پردہ راز میں تھی کہ قوم لوط کا شہر کہاں تھا۔ امریکی محققین نے 10 سال کی مسلسل محنت شاقہ اور تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ انہیں 3500 سال قبل اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم لوط کے برباد شہر کے کھنڈرات ملے ہیں۔ العربیہ.net نے بھی اس اہم اور غیر معمولی تاریخی واقعے کے حوالے سے سامنے آنے والی تحقیقات پر مبنی ایک رپورٹ میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ قوم لوط کی نافرمانیوں اور ان کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کی تفصیلات قرآن پاک کی 9 سورتوں میں مذکور ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتب اور صحائف میں بھی قوم لوط کی تباہی کے تذکرے ملتے ہیں۔ قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پہ جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید سنائی، مگر ان کی قوم نے بشمول ان کی بیوی کے ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ پتھروں کی بارش کر دی۔ عذاب کے وقت صرف حضرت لوط، ان کی اہلیہ کے سوا خاندان کے چند افراد اور کچھ رفقا ہی زندہ بچے، باقی سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ پاپولر آرکیالوجی نے پروفیسر کولنز کی قیادت میں العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے کئی سال جنوبی اردن کے کھنڈرات میں تحقیق کی۔ 28 ستمبر کو تحقیقی ٹیم کے سربراہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ صدوم نامی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ شہر حضرت لوط علیہ السلام کے اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم کا ہے۔ اس قبر کو بڑے پیمانے پر عرب اور مغربی ذرائع ابلاغ میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ ماہرین نے بتایا کہ تباہ شدہ شہر کی کنٹرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک وسیع و عریض شہر تھا جس میں کئی قدیم عمارتوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ غالباً یہ شہر برونز دور حکومت میں تباہی سے دوچار ہوا جو جنوبی وادی اردن تک کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ تورات میں بھی قوم لوط کی تباہی کا ذکر موجود ہے۔ تورات میں سفر تکوین میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آگ سے عذاب دیا۔ امریکی محقق کولنز اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں قوم لوط کے شہر کی دریافت ایک گمشدہ خزانے کی دریافت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیق سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قوم لوط کے شہر میں زندگی دفتن ختم ہو گئی تھی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل برونزی دور میں تباہ ہوا تھا، تاہم برونزی سلطنت کے علاقوں کے موجودہ نقشوں میں اس شہر کا کوئی وجود نہیں۔ تورات میں بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ دونوں ایک ہی علاقے یعنی موجودہ رام اللہ کے قریب بیت ایل میں رہائش پذیر تھے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور اپنے اپنے مویشیوں کو لے کے چل دیے۔ حضرت لوط نے پانی اور سبزے سے بھرپور مشرقی علاقے ریانہ کا رخ کیا، جہاں پر انہوں نے صدوم اور عمورہ نامی شہر پائے۔ یہ دونوں شہر دریائے اردن کے کنارے پہ واقع تھے۔ انہوں نے صدوم کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دلچسپ بات یہ کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں بیشتر قرآن نے بھی اس کے 2 حصوں کی نشاندہی کی تھی۔ سورہ ہود کی آیات میں قوم لوط کے شہر کے 2 حصوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن نے ادنا زیریں کے لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت لوط جب صدوم میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو فواہشات میں ملوث پایا۔ پیغمبر نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کی اصلاح کی کوشش شروع کی۔ سورہ شعراء میں حضرت لوط نے اپنی قوم کو کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، مگر انہوں نے حضرت لوط کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کے جواب کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال باہر کریں گے، مگر لوط علیہ السلام اپنی بات پہ قائم رہے اور کہا آپ لوگ ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہیں جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ حضرت لوط کو اپنی قوم کو ان الفاظ میں مخاطب کرتے قرآن کریم میں بتایا گیا کہ تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ حرکات کرتے ہو۔ اس کے جواب میں قوم لوط اپنے نبی کو چیلنج کرتی ہے کہ اگر تو سچا پیغمبر ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کے دکھا۔ سورۃ شعراء میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل خانہ اس برائی سے نجات دے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت لوط کے پاس انہیں اطمینان دلانے کے لیے نازل کیے۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ غم کریں، آپ بچ جانے والوں میں ہیں۔ فرشتوں نے مزید بتایا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ ہم اہل بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم اس بستی پر اس کے مکینوں کے فسق و فجور کے باعث آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آیا تو ہم نے بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ در تہ گرتے رہے، بس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت کڑک نے پکڑ لیا۔ سورہ عنکبوت میں آیت 35 میں مذکور ہے اور ہم نے اس شہر کی کچھ نشانیاں اہل خدت کے لیے باقی چھوڑ دی۔ تورات کی روایت کے مطابق قوم لوط پہ آسمان سے آگ برسائی گئی، مگر قرآن کریم کے بیان کردہ روایات حالیہ تحقیق کے مطابق ہیں، کیونکہ اگر آگ کا عذاب نازل کیا گیا ہوتا تو اس شہر پر آگ کے آج آثار پائے جاتے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ ایک پتھر سیارہ قوم پر لوط پہ گرا، اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح اس پر پتھر برسائے گئے جنہوں نے بستی کو اوپر نیچے کر دیا، پھر اس کے 35 صدیوں تک مٹی کی دبیس تہ بچھا دی۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو آیات بیان فرمائی ہیں ان میں حضرت لوط علیہ السلام کے مقولے مذکور ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی مزاحمت اور مہمانوں سے متعلق مطالبے سے تنگ آ کر یہ فرمایا کہ تم ان مہمانوں سے تعرض نہ کرو، اگر نفس کی فطری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک باعصمت و باعزت انسان اور پھر وہ بھی نبی معصوم کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی باعصمت لڑکیوں کو ایسے بے حیا اور خبیث انسانوں کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں اور ہر ایک نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے تمام امت اس کی اولاد ہے اور نبی اور رسول اس کا روحانی باپ۔ لہٰذا حضرت لوط کا مطلب یہ تھا کہ بدبختو، تمہارے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں تمہاری رفیق حیات ہیں اور تمہارے لیے حلال، پھر تم ان کو چھوڑ کر اس ملعون اور خبیث کام پہ اصرار کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ العیاذ باللہ، یہ مقصد نہ تھا کہ وہ اپنی سلبی لڑکیاں ان کو پیش فرما رہے تھے۔ تورات اور دیگر روایات سے معلوم ہو چکا ہے کہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دے کر قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے تھے، 3 تھے۔ ناممکن تھا کہ 3 افراد کے لیے پوری بستی خواہش مند ہو جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اس قوم میں 2 سردار تھے اور انہوں نے ہی لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو مطالبہ کیا تھا۔ باقی قوم اپنی اس عام بد کرداری کی وجہ سے ان کی حمایت میں جمع ہو گئی تھی، اور چونکہ حضرت لوط کی 2 بیٹیاں کنواری موجود تھیں، اسی لیے انہوں نے ان دونوں سرداروں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس خبیث مطالبے سے باز آ جاؤ، میں اس کے لیے تیار ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں کا نکاح تم سے کر دوں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے لوط، تجھے معلوم ہے کہ ہم عورتوں کی جانب رغبت نہیں رکھتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بے شک اپنی بیٹیوں ہی کے متعلق یہ جملہ فرمایا تھا، مگر اس کی حیثیت اس بزرگ کے مقولے کی طرح ہے جو کسی کو ناحق پٹتا ہوا دیکھ کر ظالم مارنے والے سے یہ کہے کہ اس کو نہ مار، اس کے عوض مجھ کو مار لے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کبھی ایسی جرت نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ اس کا چھوٹا ہے یا ماتحت۔ بس جس طرح اس شخص کا مقصد مارنے والے کو عار اور شرم دلانا ہوتا ہے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو شرم اور عار دلانے پر، اس قبیح فعل پر اور ذلیل اور نادم کرنے کے لیے جملہ فرمایا، اور ان کو یقین تھا کہ نہ بدبخت اس طرف راغب ہوں گے، وہ ناملاً ایسا کریں گے۔ امام راضی اصفہانی اور ابو سعود اسی توثیق کو پسند فرماتے ہیں اور عبدالوہاب نجار مصری کی بھی یہی رائے ہے، مگر میرے نزدیک پہلی توجہ زیادہ صحیح اور قابل قبول ہے، اور علامہ عبدالوہاب کا اس کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ قول اس لیے کمزور ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کافر عورتوں کے باپ تسلیم کیے جائیں، اس لیے کہ ہم شروع جواب ہی میں تصریح کر چکے ہیں کہ نبی معصوم اپنی اس تمام امت کا روحانی باپ ہوتا ہے جس کی جانب اس کو مبعوث کیا گیا۔ یہ جدا بات ہے کہ امت اجابت اس کی عطا کردہ سعادت و فلاح سے مستفید ہوتی ہے اور امت دعوت اس سے محروم رہتی ہے۔ نیز آج بھی یہ دستور ہے کہ کافر و مسلم کے امتیاز کے بغیر بڑے بوڑھے بستی کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم ان کے مہمانوں کے ساتھ بد اخلاقی پہ تلی ہے اور کس طرح ان پہ عار دلانے کا اثر ہوتا ہے، نہ حیا و مروت اور اخلاق و انسانیت کے نام پر اپیل کا، تب پریشان خاطر ہو کے فرمایا، کاش میرے لیے تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت پناہ کے ساتھ۔ اس رکن شدید سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام الیاذ باللہ خدا کی قدرت پہ بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی رکن شدید کی پناہ کے طالب تھے؟ اس مشکل کا حل بخاری کی روایت نے بخوبی کر دیا۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط کی بخشش کرے کہ وہ اس درجہ پریشان کیے گئے کہ رکن شدید کی پناہ کے طالب ہوئے، اور ان کے لیے رکن شدید ان کا پروردگار اور ان کا خالق ہے۔
حضرت لوط کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پہ سر رکھ کے سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت سارہ اور حضرت لوط ہیں۔ دوستو، یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر۔ اب بات کرتے ہیں اصحاب ایکا کے بارے میں۔ اصحاب الایکا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو حجاز و شام کے درمیان پانی اور درخت سے بھرپور سرزمین میں بستے تھے۔ ان کی زندگی پرسکون اور فراوان دولت کے مالک تھے۔ شاید اسی لیے غرور و غفلت میں ڈوب گئے اور خصوصاً ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے اور خرید و فروخت میں کمی بیشی کرنے اور حضرت شعیب کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب الہی کے ذریعے نابودی کے گھاٹ اتر گئے۔ ایکتا جنگل اور درختوں کے جھنڈ کہتے ہیں۔ اصحاب الایکا کا قرآن میں 4 مرتبہ ذکر ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے۔ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا اور اصحاب ایکا اور قوم تبع نے بھی اور ان سب رسولوں کی تکذیب کی تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔ سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا اور سمود، قوم لوط، جنگل والے لوگ یہ سب گروہ گزر چکے ہیں۔ سورہ شعراء میں دیگر سورہ سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا۔ جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا۔ جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا کہ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور دیکھو، ناپ تول کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور وزن کرو تو صحیح اور سچی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والی نسلوں کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو صرف جادو زدہ معلوم ہوتے ہو، اور تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو اور ہمیں تو جھوٹے بھی معلوم ہوتے ہو، اور اگر واقعاً سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر ان لوگوں نے تکذیب کی تو انہیں سائے کے دن کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ یہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہ تھی۔ اس سے شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے مراد ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی گھنا درخت اور ایک ایسا درخت مدین کے نواحی آبادی میں تھا جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اس کی نواحی آبادی تک تھا جہاں ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکا کہا گیا۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھے۔ اصحاب الایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ وہ جنگلوں، باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک لوگ تھے، اور الیکا سے مراد القیدہ ہے۔ اس سے مراد درختوں کا جھنڈ ہے، اور جماعل ایک ہے۔ روایت ہے کہ ان کے درخت کھجور کے درخت کے مشابہ تھے اور وہ گوگل کے درخت تھے۔ کہا گیا کہ الیکا یہ بستی کا نام ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شہر کا نام ہے، اور ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ الیکا اور لیکا ان کا شہر ہے جیسے کہ مکہ سے بکا ہے۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں اور جھانڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ دوسرے مفسرین نہیں ایک کو ہی دونوں قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو اس قدر شاداب و پرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کے نظارہ کرتا تھا تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس کو ایکا کے تعارف کرایا۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے اصحاب ایکا کے سامنے جو باز فرمایا وہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، اور سیدھے ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو بولے تم پہ جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کرتوت ہے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار و جوار کا قاہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی۔
اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے سے انہیں کوئی چین اور سکون نہ ملتا تھا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی میں چھا گئی اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کے جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کے ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پہ آ گیا اور سب کے سب جل کے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، ایک قوم مدین، دوسرے اصحاب ایکا۔ ان دونوں قوموں نے آپ کو جھٹلایا اور اپنے گناہوں کا مظاہرہ اور اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں قوموں نے آپ کے ساتھ بے ادبی اور بد زبانی کی اور دونوں قومیں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اصحاب مدین پر تو یہ عذاب آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ اور چنگھاڑ کی ہولناک آواز سے زمین دہل گئی اور لوگوں کے دل خوف دہشت سے پھٹ گئے اور سب دم زدن میں موت کی گھاٹ اتر گئے اور اصحاب ایکا عذاب یوم الظلا سے ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے کچھ نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے دعوت کا آغاز کیا جہاں سے دیگر انبیاء بھی شروع کیا کرتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت جو سب اسلامی ضوابط اور اخلاقی اور معاشرتی تبدیلیوں کی بنیاد ہے۔ اصحاب الایکا کی داستان میں اخوہم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکا کا بھائی نہیں کہا، جبکہ حضرات صالح، ہود، نوح اور لوط علیہ نبی علیہ السلام کی داستان میں ذکر ہوا ہے۔ نیز قرآن کریم نے مدین والوں کی داستان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ حضرت شعیب علیہ السلام اصل میں مدین کے تھے اور صرف وہاں کے لوگوں کی قرابت دار تھے، نہ کہ ایکا کے لوگوں کے۔ ناپ تول میں کمی کرنا منع ہے اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ضروری۔ انبیاء اور آسمانی ادیان معاشرتی عدالت اور اقتصادی نظام کا خیال رکھتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ان خرابیوں کو پہچانا جائے جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں، پھر ان کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ الزام اور بہتان لگانا ان کا اعلی کار ہے جو عقل اور حقیقت پر مبنی بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ مجرم کو چاہیے کہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اس سے باز آ جائے، نہ یہ کہ اپنے جرم پر ڈٹ جائے اور انبیاء کو جھٹلانے لگ جائے۔ انسان کا انجام اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ دنیا اور مال تک پہنچنے کی محبت انسان کو انبیاء الہی کے سامنے بھی سرکش بنا دیتی ہے۔ اس سرکشی کو انسان اپنے اختیار سے انتخاب کرتا ہوا غضب الہی کی جکڑ میں آتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔